السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ جو ناپاکی ہوتی ہے وہ اگر جسم پر کپڑوں پہ لگ جائے تو پاک کرنے کا، یا کتنی لگ جائے تو ہمارے کپڑے یا جسم ناپاک ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر باہر کی گندگی، کوئی بھی نالی وغیرہ کی گندگی جو ہمیں یقین ہے کہ یہ ناپاک ہے، تو اگر ہمارے جسم پہ لگ جائے، پیشاب ہو، کوئی بھی گندگی ہو، تو اگر جسم پہ لگ جائے تو اس کو دھو لو تو پاک ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اگر گندگی لگی ہمارے کپڑوں پر، اس کا کیا طریقہ ہے پاک ہونے کا، یا کپڑے ناپاک کہتے ہوں گے کب ہوں گے؟ تو گندگی، ایک بات جان لیں کہ گندگی کا جو مسئلہ ہے وہ گندگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نجاست غلیظہ، دوسری ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ اب نجاست غلیظہ کو جانیں کہ نجاست غلیظہ کیا ہے اور کتنی لگ جائے گی تو کپڑے ناپاک ہوں گے، جس سے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نجاست غلیظہ میں آتا ہے انسان کا، مرد کا پیشاب، اس کا پخانہ اور منی، مزی، یہ چیز۔ اس کے بعد میں عورت کا حیض کا خون، نفاس کا خون، استحاضہ کا خون، اور جو خشکی میں رہنے والے جانور ہیں ان کا بہتا ہوا خون، اور جو جانور حلال ہیں، ان کا جو گوبر ہوتا ہے، یا جیسے بکری ہے اس کی مینگنا، بکرا بکری، ان کی یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے جو جانور حرام ہیں، ان کا پخانہ بھی اور ان کا پیشاب بھی، دونوں نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اب جیسے کہ شیر ہے، شیر کی لعاب بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے، تھوک، اور کتا ہے اس کا جو لعاب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اب پرندوں میں آ جائیں کہ پرندوں میں جو پرندے اونچا نہیں اڑتے، جیسے بطخ ہے یا مرغی ہے، تو ان کی بیٹ یہ بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اب جو جانور حلال ہیں، حرام ہیں، ان کا بہتا خون، ہم لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ جو بہنے والا جو خون نکلتا ہے ان کا یہ پاک ہے، تو خون پاک نہیں ہے، خون ناپاک ہوتا ہے، پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اب جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جو گوبر ہے، پخانہ ہے، وہ تو نجاست غلیظہ ہے، لیکن ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اب بچے کا پیشاب یہ بھی نجاست خفیفہ ہے، یا جو مبرقع ہوتی ہیں یہ بھی نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اب اس کا مسئلہ آتا ہے کہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کب ہمارے ناپاک ہوں گے؟ تو ایک بات جان لیں کہ نجاست غلیظہ اگر ہمارے کپڑے پہ 1 درم کے برابر لگی ہے، درم ہوتا تھا پہلے، ایک بڑا روپیہ آتا تھا، ایسے مانے کہ جو ہماری ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کے اندر ہم پانی ڈالیں تو جتنا پانی ہتھیلی کے اندر رک جائے گا وہ 1 درم ہے، ایسے مانیے اتنا ہوتا ہے 1 درم، یہ سائز 1 درم کا ہوتا ہے۔ اتنی اگر ہمارے کپڑوں پہ نجاست غلیظہ لگ جائے تو ہمارے، اب اس کے طریقہ کیا ہوگا؟ اگر 1 درم لگی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اگر نہ دھویا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر 1 درم سے کم کپڑے پہ لگی ہے نجاست غلیظہ تو اس کا دھونا سنت ہے، اگر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر 1 درم سے زیادہ لگی ہے، اتنی سے زیادہ اگر ہمارے کپڑوں پہ نجاست غلیظہ لگی ہے جو میں نے ابھی بیان کری ہے، تو پھر ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس کو بنا دھوئے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس کا دھونا فرض ہے۔ 1 درم ہے، 1 درم کے برابر تو دھونا واجب، 1 درم سے کم تو دھونا سنت، 1 درم سے زیادہ ہے تو پھر دھونا فرض ہے۔ اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس کا دھونا فرض تھا۔
یہ مسئلہ تھا ہمارا نجاست غلیظہ کا جو میں نے بیان کری ہے۔ اب آتا ہے نجاست خفیفہ کا مسئلہ۔ نجاست خفیفہ میں جو چیزیں آتی ہیں جو حلال جانور ہیں، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اب جو پرندے اوپر اڑتے ہیں لیکن ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے کہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں، باز ہے، شکرا ہے، یا پھر چیل وغیرہ ہے، یہ جو شکاری جانور ہے، کوا ہے، جو گوشت کھاتے ہیں، تو ان کی جو میٹ ہے یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اور جو حلال جانور ہیں جیسے کہ کبوتر ہے یا چڑیا ہے یا فاختہ ہے، تو ان کی جو میٹ ہے یہ نجاست غلیظہ بھی نہیں ہے، نجاست خفیفہ بھی نہیں، یہ پاک ہے۔ یہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز بنا دھوئے ہو جائیں گی۔ جو شکاری جانور ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں جو حلال جانور ہیں تو ان کا پیشاب نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اب اگر یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی کپڑے پہ لگ، ایسے مانے کہ ہمارا جو کپڑا ہے، ایسے مانے کہ 1 میٹر کپڑا ہے ہمارے پاس، 1 میٹر پہ سے اگر ہم اس کے 4 حصے کریں تو 25 سینٹی میٹر ہمارا 25 ہوا۔ تو اگر 25 سینٹی میٹر پر لگ گیا یہ نجاست خفیفہ، تو اس کا دھونا 25 تک پہ ہے تو دھونا اس کا واجب ہے، 25 سے کم ہے تو دھونا سنت ہے، اور اس سے زیادہ ہے تو دھونا اس کا بھی فرض ہے۔ ایسے مانے کہ ہماری یہ باؤں ہے، یہ الگ حصہ ہے، ہمارا کولر الگ حصہ ہے، ہمارا یہ دامن الگ حصہ ہے، مانیے کہ ہماری باؤں پہ لگی، اس باؤں کے ہمارے اس آستین پہ لگی ہے، تو اس آستین کے ہم 4 حصے کریں گے، 4 حصے، تو اگر ایک حصے پہ لگ جائے گی، 3 باقی ہیں پاک ہیں، ایک پہ اگر یہ نجاست خفیفہ لگ گئی تو اس کا دھونا واجب ہے۔ 1 سے کم ہے تو دھونا سنت ہے، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ 1 سے زیادہ ہے تو پھر دھونا اس کا فرض ہے، اگر بنا دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ تھا مسئلہ پاکی ناپاکی کا، کپڑے پاک کب ہونے ہیں۔ تو نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس کے پاک کرنے کا کتنی لگے گی تو پاک ہوگا، اور کتنی نہیں لگے گی، نماز کب ہونی ہے کب نہیں ہونی، اس کو آپ صحیح طریقے سے جان لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔